نماز کے اندر شروع میں جب نماز شروع کرنی ہے تو ہاتھوں کو کیسے اٹھانا ہے اور کہاں تک اٹھانا ہے یہ ہمیں چاہیے ہم سیکھیں۔ یاد رکھنا یہ ہاتھوں کو بالکل اس طرح سیدھا، اس طرح قبلے کی طرف انگلیاں ہونی چاہیے، قبلے کی طرف، اور یہ جو انگوٹھے ہیں یہ کانوں کی لو کے برابر، اس طرح کر کے اس کے بعد پھر ہاتھوں کو باندھنا ہے ناف کے نیچے۔ تو یہ نماز سیکھنی چاہیے ہمیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رکوع صحیح کرتا ہے، سجدہ صحیح نہیں کرتا، سجدہ صحیح کرتا ہے، رکوع صحیح نہیں کرتا، کبھی دونوں ہی صحیح نہیں کرتا، پتہ ہی کوئی نہیں رکوع کیسے کرنا ہے۔ رکوع کی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ بالکل آدمی سیدھا ہو، بالکل آدمی سیدھا ہو، کمر اور سر بالکل برابر ہو، درمیان میں کبا نہ بنا ہو کہ اگر اوپر پیالہ بھر کے پانی کا رکھ دیا جائے تو وہ نہ گرے، اس طرح کا رکوع ہونا چاہیے۔ اس طرح کی جو نماز ہے اس سے انعامات ملتے ہیں، انعامات حاصل ہوتے ہیں، کامیابیاں ملتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نماز ایسی پڑھتے تھے کہ اوپر آ کے پرندے بیٹھ جایا کرتے، اور دور سے دیکھنے والا ایسے سمجھتا تھا جیسے کوئی تنا کھڑا ہوا ہے، جیسے کوئی لکڑی گاڑی گئی ہے۔ اس طرح حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ایسی نماز پڑھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو شخص 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 5 انعام عطا فرماتا ہے، ایک دنیا میں، 4 مرنے کے بعد۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی تنگی دور فرما دیتا ہے، مرنے کے بعد قبر کا عذاب دور کر دیا جائے گا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور صراط سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا، اور 5واں انعام بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے نمازی بنے۔ ایک بزرگ، انہوں نے کسی سے پوچھا کہ کیا جنت میں نماز ہوگی؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، جنت میں تو نماز نہیں۔ تو انہوں نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور کہا پھر کیسے وقت گزرے گا جنت میں وقت کیسے گزرے گا؟ اور آج ہمیں نماز مشکل لگتی ہے، ایک بوجھ لگتی ہے کہ نماز نہ ہی پڑھنی پڑے تو بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز تو مومن آدمی کی معراج ہے، آدمی کو ترقیاں دینے والی چیز ہے۔ سب سے پہلے فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی، وہ اس طرح کہ جب ان کو جنت میں سے اتارا گیا تھا تو دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، دنیا میں اندھیرا، اور کوئی ان کے پاس نہیں تھا جس سے وہ بات وغیرہ کریں، کوئی بھی، اکیلے، پوری دنیا میں اکیلے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا صبح کی روشنی ہوئی ہے، صبح ہوئی، روشنی ہوئی، تو بڑے خوش ہوئے، اور پھر انہوں نے اس کے شکرانے میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے فجر کی نماز بنا دی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو فجر کی نماز بنا دی۔ اسی طرح باقی نمازیں بھی، کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، وہ شیطان بن گیا۔ جو مسلمان روزانہ کے کتنے سجدوں کا انکار کرتا ہے، فجر کے سجدوں کا، پھر ظہر کا، پھر عصر کا، پھر مغرب کا، پھر عشاء کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ بدبخت محروم نہ بنائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کا چھوڑنے والا۔